سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 39 صحابہ مرد و عورت جب حضور کے دامن رحمت میں داخل ہو کر ایمان قبول کر چکے تو 40ویں نمبر پر اسلام حضرت سیدنا فاروق اعظم نے قبول کیا، اور آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بار بار سنایا جاتا ہے، اور اس کے سنانے میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام کس حالت میں لائے، اور پھر اسلام کتنا عظیم دین ہے اللہ رب ذوالجلال کا کہ جو اس کے دامن میں آ جاتا ہے اسے یہ کتنی عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام لائے، اور وہ بھی اس طرح کہ پہلے اسلام سے دشمنی تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو آپ مٹانا چاہتے تھے، اور اسی ارادے سے ایک دن آپ گھر سے نکل گئے۔ آپ سے کسی شخص کی ملاقات ہوئی، وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا۔ اس وقت تک صحابہ اپنا اسلام ظاہر نہیں کر رہے تھے، حکم یہی تھا۔ تو آپ سے ملاقات ہوئی، کہا کہاں کا ارادہ ہے، ارادہ بتایا، تو کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری ہمشیرہ مسلمان ہو چکی ہیں، تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہاں چلے گئے، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے تو اندر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آئی، قرآن مجید فرقان حکیم کی تلاوت کی آواز آئی۔ شدت غضب میں تھے، اپنی بہن پر حملہ کر دیا۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا لاؤ مجھے دو۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو ناپاکی کی حالت میں نہیں سن سکتے، پہلے غسل کرو، پاک ہو جاؤ، اس کے بعد تمہیں میں قرآن سنا دوں گی۔ آپ نے غسل کیا، پاک ہو گئے، آپ کی ہمشیرہ نے سورہ طٰہٰ کی 6 آیات کی تلاوت کی۔ سورہ طٰہٰ کی 6 آیات، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جتنا اثر ہے اتنا اثر کسی کتاب میں نہیں ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول میں آپ حضرات کے سامنے یہاں رکھوں گا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے کانوں کو جتنی آوازیں سنائی دیتی ہیں ان میں سب سے بہتر اور خوبصورت آواز قرآن کی آواز ہے۔ کوئی کسی کی آواز کو مد بھری کہتا ہے، کوئی کسی کی آواز کو خوبصورت کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ دل میں گھر کر گئی، مگر خدا کی قسم قرآن کی آواز وہ آواز ہے کہ جتنا دل میں یہ گھر کرتی ہے، یہ دل میں ایسا گھر کرتی ہے کہ فاروق اعظم کے سینے میں، دل میں جو کفر تھا، قرآن مجید فرقان حکیم نے اس کو ایمان سے بدل دیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کی خشیت طاری ہو گئی۔ اسی وقت حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں دار ارقم کی طرف چل پڑے۔ حضور دار ارقم میں جلوہ فرمائے، حضور کے صحابہ کو حضور دین سکھا رہے ہیں۔ کسی نے خبر دی کہ عمر آ رہے ہیں، اور ادھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی، اللہ اکبر، اس دعا کو بھی خاص طور سے سمجھنا چاہیے کہ آپ نے جو دعا اللہ رب ذوالجلال کے حضور کی تھی وہ دعا کیا تھی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، یا اللہ تو اسلام کی مدد فرما 2 شخصوں کے میں سے کسی ایک کے ذریعے، جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے سے تو اسلام کی مدد فرما۔ یہ دعا ہے، جو تجھے زیادہ، جس سے تو محبت کرتا ہے، یا اللہ اس کے ذریعے سے مدد فرمانا۔ ایک حضور نے نام لیا حضرت عمر بن خطاب کا، ایک لیا ابو جہل کا، ابو جہل بن ہشام، دونوں کا نام لیا حضور نے، اور اللہ سے یہ عرض کی کہ یا اللہ جو تجھے زیادہ پیارا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد کر، یعنی اس کو ایمان دے دے، اس کو میری غلامی میں لے آ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عمر بن خطاب سے محبت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو یہ توفیق دے دی، انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو صحابہ کو تشویش ہوئی کہ عمر آ رہے ہیں، حضور کو انہوں نے اطلاع دی، تو صحابہ علیہ رضوان کی تشویش کو
حضور پر نور علیہ السلام کے لاڈلے اور پیارے چچا جان سید الشہداء، امیر طیبہ، فاعل الخیرات، کاشف الکربات، اسد اللہ و اسد الرسول، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کا ارادہ اچھا نہ ہو تو میں اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ حضرت عمر آئے، حضور علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے، اسلام لے آئے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں؟ حضور نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ تو کہا پھر نماز ہم یہاں دار ارقم میں کیوں پڑھیں، اللہ کی عبادت یہاں کیوں کریں؟ حضور ہم برسر عام بیت اللہ شریف کے سامنے جا کر نماز ادا کریں گے، اور یہ اللہ کی مدد تھی اسلام کے لیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ خوش ہو گئے اور حضور علیہ السلام خوش ہو گئے۔ پھر مسلمانوں نے پہلی بار جا کر حرم مکہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے صحن میں جا کر نماز ادا کی، اور حضرت فاروق اعظم کا اسلام لانا، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، یہ مسلمانوں کے لیے اتنی قوت کا سبب بنا، اتنی طاقت کا سبب بنا کہ کافروں پر رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا۔